السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا نے بڑے دہشت اور سفاکیت کے واقعات سنے ہوں گے۔ ایسی دہشت اور سفاکیت سے لبریز واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں، قوم کو بے حسی سے بیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام آباد کے علاقوں میں بسنے والے یہ لبرل لوگ، یہ آزادی پسند لوگ، ایک نوجوان عورت اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ نکل جاتی ہے جس کا نام نور مقدم بتلایا جاتا ہے، اور نور مقدم کا یہ کیس آج کل بہت بڑا مشہور ہو گیا۔ وہ اپنے والدین سے جھوٹ بول کر گھر سے نکل جاتی ہے، اسے تلاش کیا جاتا ہے لیکن وہ نہیں ملتی۔ بالآخر اس کا فون آتا ہے کہ میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ہوں اور میں کچھ دنوں میں گھر پہنچ جاؤں گی۔ سب کچھ نارمل سمجھا جاتا ہے، لیکن جہاں نور مقدم اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ہوتی ہے، اسی منزل سے اس کے چیخنے کی آوازیں آتی ہیں، چلانے کی آوازیں آتی ہیں۔ اس پر ظلم اور تشدد جب شروع ہوتا ہے، نہ جانے وہ کیسا ظلم تھا، کیسی سفاکیت تھی۔ وہ کسی بالائی منزل سے چھلانگ لگا دیتی ہے۔ نیچے والی منزل پر گرنے کے باوجود، چوٹیں کھانے کے باوجود، اس کی زندگی کے چند گھنٹے باقی تھے۔ اس نے ایک بڑے کرب سے گزرنا تھا، تکلیف سے گزرنا تھا، مشقتوں کو برداشت کرنا تھا۔ وہ چیختی ہے، چلاتی ہے، بلبلاتی ہے، تڑپتی ہے، گیٹ پر کھڑے ہوئے گارڈ سے کہتی ہے کہ دروازہ کھول دیا جائے، لیکن سفاک لوگوں کے گیٹ کیپر بھی شاید سفاک ہی تھے، یا ڈر کے مارے انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ وہ ظالم بوائے فرینڈ سیڑھیوں سے نیچے اترتا ہے، اس بچی کو بالوں سے پکڑتے گھسیٹتے ہوئے اوپر لے جاتا ہے، اور بالائی منزل پر پھر اس کا جبر، پھر اس کا ظلم اور درندگی شروع ہو جاتی ہے۔ چیخنے کی آوازیں جب بلند ہو جاتی ہیں تو اس ظالم جس کے نام کو ظاہر بتایا جاتا ہے، یہ سفاک لڑکا، پھر اس کے والد کو فون کیا جاتا ہے، لیکن اس کا والد بھی شاید بحث تھا، اس کو معمول کی بات سمجھتا ہے۔ جب چیخیں بڑھ جاتی ہیں تو دوبارہ فون کیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کسی سینٹر والوں کو میں بھیج دیتا ہوں، وہ کام سنبھال لیں گے۔ وہ لوگ جب پہنچے، دروازہ نہ کھلا، کسی نے جرأت کی، سیڑھیوں کے بجائے وہ دیواروں سے اوپر چڑھ گیا، اور لڑتے ہوئے اس مجرم سے اس نے دروازہ کھول ہی دیا، تو وہاں اندر قیامت برپا تھی۔ کمرہ سارا خون سے بھرا ہوا تھا، اور نور مقدم قتل ہو چکی تھی۔ اس کا جسم الگ تھا، اس کا سر الگ تھا۔ اس کے سر کو تن سے اس ظالم بوائے فرینڈ نے الگ کر دیا تھا۔ وہ کتنا چیخی ہوگی، اس نے کتنا چلایا ہوگا، جس کی چیخوں کو سن کر پڑوسی بھی جمع ہو گئے تھے۔ کس قدر یہ سفاکیت کا واقعہ تھا۔ تو اس زندگی کا یہاں پر خاتمہ ہو گیا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اکیلی نور مقدم نہیں ہے، اس طرح کے کئی واقعات ہمارے پاکستان کا حصہ بن چکے ہیں۔ دہشت گردی اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن یہ عزت کے دہشت گرد، یہ عزتوں پر حملے کرنے والے لوگ بھی معاشرے کے بہت بڑے دہشت گرد ہوتے ہیں۔ انہیں سنبھالا جائے، ان پر کنٹرول کیا جائے۔ پھر میں آگے بڑھ کر والدین کو کہوں گا، ان کی بیٹی کا سر تن سے جدا ہونا، ان کے خون کا بہہ جانا، شاید اس میں ان کی غفلت کا جرم بھی ہے، سستی کا جرم بھی ہے۔ اگر بیٹی کو پردہ سکھاتے تو شاید ایسا کبھی بھی نہ ہوتا۔ یہاں پر دوسری بات میں کروں گا، اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ تمہاری عزت اتنی معمولی نہیں ہے کہ تم بوائے فرینڈ کے میسیج پر اپنا گھر چھوڑ کر چلی جاؤ۔ تمہاری حیثیت اتنی گری ہوئی نہیں ہے کہ کسی دھوکے باز کے دھوکے میں آ جاؤ، اور تم اتنی مکار بھی نہیں ہو کہ والدین کے ساتھ فریب کرو۔ میرے بہنہ، یاد رکھو، تم اتنی جھوٹی بھی نہیں ہو کہ اپنے والدین کے ساتھ جھوٹ بولنا شروع کر دو۔ لیکن اس بہن نے یہ سب کچھ کیا تھا، نہ جانے وہ کس کرب سے گزری تھی، اسے کتنا تڑپایا گیا تھا، اسے کتنا پریشان کیا گیا تھا، اس کے جس جسم پر وار کیے گئے تھے، نہ جانے اس سے پہلے اس نے کتنے ظلم برداشت کیے ہوں گے۔
ظلم کی ایک تاریخ اس نے برداشت کی ہوگی، اور پھر اس سے بڑھ کر اگر یہ سوچا جائے تو اس ظالم بوائے فرینڈ نے اسے اپنی زندگی کہا ہوگا، اپنے لیے اس نے جان کا لقب دیا ہوگا، اپنی زندگی کا لقب دیا ہوگا، پوری زندگی ساتھ رہنے کے وعدے کیے ہوں گے، لیکن ان وعدوں کا اختتام کہاں پر ہو گیا؟ ایک قتل پر، ایک خون پر، نہ جانے اس سے پہلے کئی ظلم اس بیچاری پر ڈھائے گئے ہوں، لیکن یہ ظلم کا اختتام تھا۔ میری بہنہ یاد رکھو، اگر ایسا ہوتا ہے، اسلام کو چھوڑ دیا جائے، یہ لبرل معاشرہ اختیار کیا جائے، بے پردگی اختیار کی جائے، تو پھر اس کے یہی نتیجے نکلتے ہیں۔ نہ جانے کتنی بہنیں اس ظلم کا شکار ہوئی ہوں گی۔ ہمیں وہی یاد آتا ہے جو رب نے کہا تھا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتو تم اپنی گھروں میں ٹھہری رہو۔ اے میری بہنہ، یہ تمہارے لیے بھی حکم بھی ہے کہ تم بھی اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، ایسا نہ ہو کہ کسی ظالم وحشی درندے کا شکار بن جاؤ۔ شیر ہو، خونخوار درندہ ہونا، وہ ہر شیر سے لڑ جاتا ہے لیکن مؤنث سے نہیں لڑتا۔ اگر کتا بھی ہونا تو دوسرے کتے سے لڑ جاتا ہے لیکن وہ اپنی مؤنث سے کبھی نہیں لڑتا۔ لیکن جب انسان وحشی اور درندہ بنتا ہے تو پھر ان درندی اور وحشی جانوروں سے بھی آگے نکل جاتا ہے، جو اس نور مقدم کے قتل کیس میں بالکل واضح ہے۔ یہ معاشرہ نہ جانے اور کتنے غم دیکھے گا اور کتنے صدمے برداشت کرے گا، نہ جانے کتنی عورتوں کی عزتوں پر حملے کیے جائیں گے۔ لہذا آئیں ان اخلاقیات کی طرف، ان روایات کی طرف جو محمد نے مدینہ اور مکہ میں سکھائی تھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس یورپ کے معاشرے، ان کی تعلیمات کو چھوڑ دیں۔ جو ظاہر بار بار اپنے مقدمے میں کہہ رہا تھا، میں تو ایک امریکی شہری ہوں، مجھ پر پاکستان کے قانون نافذ نہیں ہوتے۔ مسلمانوں، میری ماں، میری بہنوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، پاکستان کے قانون بھی نافذ نہیں ہوتے، امریکہ کے قانون بھی نافذ نہیں ہوتے۔ ہم سب اللہ کے قانون کے پابند ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پابند ہیں۔ آئیں اس پردے کی بات کریں، عزت کی بات کریں، عصمت کی بات کریں۔ عورت کا وقار اس کی چار دیواری میں ہے، اس چار دیواری کی بات کریں، اور سستی غفلت کو والدین بھی چھوڑ دیں، اپنی اولاد کو پردہ سکھائیں تاکہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان میں نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو، ہماری بہنوں کو اپنی پناہوں اور اپنی